سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک صحابہ کا قافلہ لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر، یہ قافلہ نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ جب یہ قافلہ نجد کے ایک شہر یمامہ میں پہنچا، وہاں کا ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام ثمامہ تھا۔ اس کے والد کا نام اسال تھا۔ ثمامہ بن اسال کو صحابہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا اور اس کو مدنی کریم آقا کی بارگاہ میں لے آئے۔ ثمامہ بن اسال جب صحابہ نے اس کو پکڑا، مدینہ پاک میں لے آئے اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ جب ثمامہ بن اسال کو باندھ دیا، یہ ثمامہ مسجد نبوی کے سارے مناظر دیکھتا رہا۔ مدنی کریم آقا علیہ السلام کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دیکھتا رہا۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف فرما ہوئے اور ثمامہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو۔ اگر آپ مجھے قتل کر دو تو واقعی آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو واقعی قتل کا مستحق ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی ساری زندگی میں احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ اس کے بدلے مجھ سے پیسے لے لیں، اس کے عوض مجھ سے پیسے لے لیں اور منہ سے جو مانگو گے میں وہی ادا کروں گا۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خاموشی سے چلے گئے۔ دوسرے دن تشریف لائے اور فرمائے، اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے اور تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ نے عرض کی کہ میں ٹھیک ہوں اور جو سلوک چاہو تم میرے ساتھ کرو۔ اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو واقعی ایک مستحق کو قتل کر رہے ہوگے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف فرما دیں تو ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ اس کے بدلے مجھ سے پیسے لے لیتے ہیں تو میں جو منہ سے مانگو گے میں وہ رقم ادا کروں گا۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دوسرے دن بھی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ پھر تیسرے دن تشریف لائے، فرمایا کہ اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ نے وہی جواب ارشاد فرمائے جو پہلے 2 دن ارشاد کیے تھے۔ ثمامہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو رہا کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، اس کے زنجیروں کو کھول دو۔ جب صحابہ نے اس کے رسیوں کو کھولا، ثمامہ بن اسال مسجد نبوی سے نکلا، ایک باغ میں داخل ہوا، وہاں جا کے پانی کے ساتھ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد واپس آتا ہے، آ کے مدنی کریم آقا کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا تو سارے کائنات میں اگر کوئی کسی سے میں بغض کرتا تھا تو وہ آپ کی ذات تھی۔ آپ کے ساتھ میں بہت بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ اب تو آپ کا چہرہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور جو آپ کا دین ہے مجھے سب دینوں سے، سب ادیان سے برا لگتا تھا۔ اب تو میرا یہ جو آپ کا دین ہے مجھے سب ادیان سے بہتر اور محبوب ہے، اور یہ جو شہر مدینہ ہے مجھے کائنات کے تمام شہروں سے یہ پسند نہیں تھا، تمام شہروں سے زیادہ مبغوض یہ شہر تھا، لیکن اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے، یا رسول اللہ، سب شہروں سے عزیز اور محبوب شہر یہی ہے۔